بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله. سلسلہ کلام میں چل رہا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے اور باہر نہ نکلا جائے. ایمان والوں نے صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ نہیں، مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یہی فیصلہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد جو ہوا احد پہاڑ کے پاس، وہاں جا کر کے کافروں کا مقابلہ کیا. اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کچھ کفار بھی قتل کیے گئے، لیکن مسلمانوں کو نقصان بہت پہنچا. آخر میں پھر فتح مسلمانوں کو بھی ہوئی. اس موقع پر منافقوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ اگر ہم کو اس بات کا اختیار ہوتا کہ ہماری بات مان لی جاتی اور یہاں باہر آ کر مقابلہ نہ کیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن ہم کو اس میں اختیار نہیں ملا، ہماری بات نہیں مانی گئی. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ پریشانیاں. ایک تو یہ کہنا دیا انہوں نے، اللہ جل شانہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تو اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور اللہ کی طرف سے وقت مقرر آ جاتا تو گھروں میں بھی مر جاتے، ختم ہو جاتے. اس لیے کہ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا اس وقت انسان کو کرنا ہے، ختم ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی باہر نکل کر کے جائے. دوسری یہ بات بتلائی ان کے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ احد کا واقعہ پیش فرمایا. تیسری یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے تھے کہ کون کون لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں اور کون کون لوگ اپنے دلوں کے اندر بغض چھپائے ہوئے، کینہ چھپائے ہوئے، نفاق چھپائے ہوئے، ان کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. اور جو ایمان والے ہیں، جو دل سے اللہ کو مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہر وقت آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں دلوں کے بھیدوں کو. اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ دو جماعتوں کی مڑ بھڑ ہونے کے دن، یعنی غزوہ احد
کے موقع پر جو لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے، شیطان نے ان کو دھکا دیا، غصہ دیا۔ بعض کاموں کی وجہ سے جو کام انہوں نے کیے، جو ان کو مقرر کیا تھا 50 صحابہ کو کہ پیچھے والی پہاڑی پر کھڑے رہنا، یہاں سے نہ ہٹنا، ان میں سے بعض کھڑے رہے 10، باقی آ گئے پیچھے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مصیبت نازل فرمائی۔ تو شیطان نے ان کو یہ بات سجھا دی اور وہ یہ کرنے لگے، لیکن یہ سب بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس طرح خوش کو معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ بولنے والے ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی وہ نسبی بھائی، رشتے کے بھائی یا ان کے ہم خیال، وہ لوگ جو تھے انہیں جیسے ان سے کہا، اذا ضربوا فی الارض یقطعون الرزق، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا غزوہ کرتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو مرتے نہیں، یہ کہا۔ وما قتلوا، اور قتل نہیں کیے جاتے، یہ بات اس لیے کہی انہوں نے تاکہ ایمان والے جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں ایمان والوں کے دل میں حسرت پیدا ہو کہ اگر ہم مدینے سے باہر نہیں نکلتے تو ہمارے یہ بھائی شہید نہ ہوتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ زندہ کرنا اور موت دینا یہ کام تو اللہ جل شانہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں، یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو غزوے میں جا کر اور جہاد میں جا کر ابھی زندہ بچ کر آ جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں پر رہتے ہوئے وقت مقرر آ جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ تو زندہ رکھنا اور موت دینا یہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے سپہ سالار تھے اور بہت سی جنگوں کے اندر وہ کمانڈر بن کر کے گئے، جنگیں لڑی انہوں نے، لیکن ان کا انتقال بستر پر ہوا اور یہ فرمایا کہ جب بھی میں جہاد میں جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے، اور کافروں کی درجے میں گھس جاتے تھے ان کو مارنے کے لیے، لیکن پہلے مجھے شہادت نہیں ملی اور اب میں بستر پر انتقال ہو رہا ہے، میرا بستر پر مر رہا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم کو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاؤ تو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معافی ہے اور رحمت ہے۔ خیر مما یجمعون، یہ اللہ کی طرف سے جو معافی اور مغفرت ہے یہ بہتر ہے اس سے جو کہ یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال اور دولت یہ منافقوں نے جمع کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور مال و دولت چھوڑ کر جہاد میں نہیں جانا چاہتے، تو اس مال و دولت سے یہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، شہادت مل جائے جو کہ بہت بڑا درجہ ہے، یا کہ اگر بچ کر آ گئے تو غازی ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں،
اور فتحیاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا شہید ہو جاؤ تو اللہ کے پاس ہی تو سب کو تم کو جمع کیا جائے گا۔ لہٰذا جانا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی محبت میں جان قربان کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مال اور دولت کی محبت میں گھر پر بیٹھا بیٹھا مر رہا ہے۔ ان سب کو اللہ کے پاس اللہ کے دربار میں ہی حاضر ہونا ہے، اور وہاں پتہ چلے گا کہ کس نے کتنی قربانی دی اور کس کو کتنا بڑا اجر و ثواب ملا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے رحمت للعالمین، کہ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے ایمان والوں پر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہربان بنایا، نرم مزاج بنایا، رحم دل بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایمان والوں کے اوپر کہ آپ کا مزاج اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا اور آپ مہربانی کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح کرنے والا، تعلیم دینے والا معلم اور اصلاح کرنے والا مرشد اور مربی اور مصلح وہ نرم مزاج ہونا چاہیے، بلکہ تبلیغ کرنے والا مبلغ بھی نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، جو کہ بڑا ظالم اور جابر تھا، بلکہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بھیج رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو یہ فرما رہے ہیں قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خوف و خشیت آ جائے اللہ کا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اس وجہ سے اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مبلغ کے لیے تبلیغ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جس کو تبلیغ کرنا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا، اور معلم کے لیے تعلیم دینے کا اصول یہ ہے، اور مرشد کے لیے تربیت کرنے کا اصول یہ ہے کہ نرمی کا برتاؤ کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، بڑا رحم کرنے والے تھے، خاص طور سے صحابہ کرام دشمنوں پر بھی رحم و کرم فرماتے تھے، تو صحابہ کرام پر کیوں نہ رحم و کرم فرمائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سال کے عرصے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کر لیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں فرمایا 10 سال کے عرصے۔ آج کوئی اگر ہماری خدمت کرے 10 منٹ، تو ہم 10 منٹ میں اس کو 10 بار ڈانٹ دیں گے، تم نے ایسا کیوں کر لیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے وسیع اخلاق تھے، اور آپ کتنے رحم دل تھے، کتنے مہربان تھے کہ 10 سال کے عرصے میں آپ نے انس رضی اللہ عنہ کو خدمت کرتے ہوئے، چھوٹی عمر کے تھے، کتنی غلطی ہوئی ہوگی، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کر لیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ایسے مہربان تھے آپ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہربان بنایا، نرم دل بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج، اکھڑ مزاج اور سخت دل اگر آپ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے،
دور دور سے آ کر کے صحابہ کرام حضور سے فیض حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کروا رہے ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ آپ نرم مزاج تھے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اکھڑ مزاج ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، تو آپ ان کو اور معاف کیجیے، معاف کرتے رہا کیجیے، آئندہ بھی آپ ان کو معاف کرتے رہا کیجیے۔ یعنی جو بدر کی غزوہ احد میں ہو گئی، اللہ تعالی نے بھی معاف کر دی اور آپ بھی معاف فرما دیجیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ان صحابہ کے بارے میں جو وہاں سے بھاگ رہے تھے، بعد میں واپس آئے میدان میں سے، جو یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ تو حضور ہی نہیں رہے، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، یہ سوچ کر جو جا رہے تھے، پھر بعد میں جب بلایا تب واپس آئے، ان کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی بات آ جاتی تو وہ صحابہ آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو آپ معاف فرما دیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ وشاورہم فی الامر، اور جو بھی کام کریں آپ اہم کام، اس میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہا کیجیے۔ مشورے کا کیا درجہ ہے اسلام میں، اور مشورے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور جب مشورے میں فیصلہ ہو جائے تو کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ پچھلی آیتوں کے بعد اندر ہی کافی وقت گزر گیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ مشورہ کر لیں اور ایک فیصلہ کر لیں اور اس کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، اب اللہ پر بھروسہ کیجیے، اب جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے اس میں مدد ہوگی انشاءاللہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالی ان سے محبت رکھتے ہیں۔